السلام علیکم محترم بزرگ اور دوستوں، سنو دل سے سنو، غور سے سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمان ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ چشم پوشی کرے اس کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص مال کی زیادتی کے لیے سوال کرے اس کے مال میں کمی ہوتی ہے۔ جو شخص عطا اور صلہ رحمی کا دروازہ کھول دے اس کے مال میں کثرت ہوتی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ صلہ رحمی میں 10 چیزیں قابل مدد اور تعریف ہے۔ اور اول یہ ہے کہ اس میں اللہ جل شانہ امن والہ کی رضا و خوشنودی ہے، کہ اللہ پاک کا حکم صلہ رحمی کا ہے کہ دوسرے رشتہ داروں پر مسرت پیدا کرنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل ترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے۔ تیسرے، اس سے فرشتوں کو بھی بہت مسرت ہوتی ہے۔ کہ چوتھے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی مدد اور تعریف ہوتی ہے۔ پانچویں، شیطان اس پر لعنت ہو کو اسے بڑا رنج اور غم ہوتا ہے شیطان کو۔ چھٹے، اس کی وجہ سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ ساتویں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آٹھویں، مردوں کو اس سے مسرت ہوتی ہے کہ باپ دادا جن کا انتقال ہو گیا ان کو جب اس کی خبر ہوتی ہے تو ان کو بڑی خوشی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ کہ 90، آپس کے تعلقات میں اس سے قوت ہوتی ہے۔ جب تم کسی کی مدد کرو گے، اس پر احسان کرو گے، تمہاری ضرورت اور مشقت کے وقت میں وہ دل سے تمہاری اعانت یعنی مدد کرنے کا خواہش مند ہوگا۔ 10ویں، مرنے کے بعد تمہیں ثواب ملتا رہے گا کہ جس کی بھی تم مدد کرو گے تمہارے مرنے کے بعد وہ ہمیشہ تمہیں یاد کر کے دعائے خیر کرتا رہے گا۔ اور فرمایا ہے کہ قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے آدمی ہوگے۔ کہ نمبر 1، صلہ رحمی کرنے والا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے سب سے بول چال کے ہل مل کے رہنا، اور دنیا میں بھی اس کی عمر بڑھائی جاتی ہے، رزق میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اور اس کی قبر میں بھی وسعت کر دی جاتی ہے۔ دوسرے، وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو اور وہ چھوٹی اولاد کی پرورش کی خاطر ان کے جوان ہونے تک نکاح نہ کرے تاکہ ان کی پرورش میں مشکلات پیدا نہ ہو۔ تیسرے، وہ شخص جو کھانا تیار کرے اور یتیموں مسکینوں کی دعوت کرے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرماتے ہیں کہ 2 قدم اللہ کے یہاں بہت پسند ہے۔ ایک وہ قدم جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھا ہو، دوسرا وہ قدم جو کسی کی ملاقات کے لیے اٹھا ہو، جو کسی یعنی دکھ درد اور بیمار پرسی کی مدد کرنے کے لیے اٹھا ہو، وہ قدم بھی یعنی ثواب اجر عظیم رکھتا ہے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر دوام و استقلال سے اللہ جل شانہ کے یہاں ایسی نیکیاں ملتی ہے جیسے کہ اونچے اونچے پہاڑ، اور ان کی وجہ سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ کہ ایک صدقے کی مداوت تھوڑا ہو یا زیادہ صدقہ کرتا رہے۔ دوسرے، صلہ رحمی پر مداوت چاہے قلیل ہو کثیر۔ تیسرے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ چوتھے، ہمیشہ باوضو رہنا۔ پانچویں، والدین کی فرما برداری کرنا۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس عمل کا ثواب اور بدلہ سب سے جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ بعض آدمی گنہگار ہوتے ہیں لیکن صلہ رحمی کی وجہ سے ان کے مالوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور ان کے اولاد میں بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ طریقے کے موافق کرنا اور معروف بھلائی کا اختیار کرنا۔
والدین کے ساتھ احسان کرنا اور صلہ رحمی آدمی کو بدبختی سے نیک بختی کی طرف پھیر دیتا ہے، عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت سے حفاظت ہے۔ عمر اور رزق میں زیادتی جتنی کثرت سے روایت میں ذکر کی گئی ہے اس کا نمونہ معلوم ہو گیا، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن پر ہر شخص مرتا ہے، اور دنیا کی ساری کوششیں انہی دو چیزوں کی خاطر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے بہت سہل یعنی آسان تدبیر بتا دی ہے کہ صلہ رحمی کیا کرے، دونوں تمنائیں حاصل ہوگی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حق ہونے پر یقین ہے تو پھر عمر اور رزق کی زیادتی کے خواہش مندوں کو اس نسخے پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، اور جو میسر ہو اقربا یعنی رشتہ داروں پر خرچہ کرنا چاہیے کہ رزق میں زیادتی کے وعدے سے اس کا بدل بھی ملے گا اور عمر میں اضافہ مفت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ کے تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرتا رہے، اس کے علاوہ ان کے لیے اور دعائیں کرتا رہے تو وہ شخص فرما برداروں میں شمار ہوتا ہے۔ کہ یہ اللہ کا کس قدر انعام و احسان اور لطف و کرم ہے کہ والدین کی زندگی میں بسا اوقات ناگوار امور پیش آ جانے سے دلوں میں میل آ جاتا ہے، لیکن جتنا بھی رنج ہو جائے والدین ایسی چیز نہیں جن کے مرنے کے بعد بھی دلوں میں رنج رہے۔ ان کے احسانات یاد آ کر آدمی بےتاب نہ ہو جائے، لیکن اب وہ مر گئے، اب کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے اس کا دروازہ بھی کھول دیا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد اب ان کے لیے دعائیں کرے، ان کی مغفرت کو اللہ سے مانگتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب جانی اور مالی کرتا رہے کہ یہ اب ان کی زندگی کے زمانے میں جو ان کے حقوق ضائع ہوئے ہیں اس کی تلافی کر دے گا، اور بجائے نافرمانوں میں شمار ہونے کے فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر احسان ہے کہ ہاتھ سے وقت نکل جانے کے بعد بھی اس کا راستہ کھول دیا، کہ کس قدر بے غیرتی اور دلی قساوت ہوگی اگر اس موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا جائے۔ ایسا کون ہوگا جس سے ہمیشہ والدین کی رضا ہی کے کام ہوتے رہے ہو، اور ادائے حقوق میں کوتاہی تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہی ہے۔ اگر اپنا معمول اور کوئی ضابطہ ایسا مقرر کر لیا جائے جس سے ان کو ثواب پہنچتا رہے تو کس قدر اعلیٰ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو یہ ان کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے، ان کی روح کو آسمان میں اس کی خوشخبری دی جاتی ہے، اور یہ شخص اللہ کے نزدیک فرما برداروں میں شمار ہوتا ہے اگرچہ پہلے سے نافرمان ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے والدین میں سے کسی کی طرف سے حج کرے تو ان کے لیے ایک حج کا ثواب ہوتا ہے، اور حج کرنے والے کے لیے 9 حجوں کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو ایسا بے حساب ثواب رکھا ہے اللہ نے، مگر اپن بندے لینا چاہے تو اللہ آپ لوگوں کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ بس تو پھر اللہ ہی اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔